کتاب ہمارے گھر کے اندر ماتم کر رہی ہے، آج یہی کتاب ہمارے گھر میں کھلنے کا انتظار کر رہی ہے، آج یہی کتاب ترس رہی ہے کہ کوئی مجھے کھولے اور کھول کر کے مجھے پڑھے۔ میں اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو کو دیکھوں، اللہ اکبر، یہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو کتنا ستایا گیا، اللہ اکبر، مکے میں بہت ستایا گیا، راستے میں پتھر رکھے گئے، کہ راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے، پشت انور پر اوجڑی رکھی گئی، لفظوں کے تیر چلائے گئے، یہ سب کچھ ہوا، یہاں تک کہ ہجرت بھی کرنا پڑا۔ لیکن جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر اگر میں شکوے کو تلاش کرتا ہوں کہ کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتھروں کے عوض میں شکوہ کیا کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ تیرے نبی پر پتھر برساتے ہیں، یہ شکوہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ ہجرت فرما رہے ہیں تو سرکار شکوہ کرتے نظر نہیں آتے کہ یہ کیسی ظالم قوم ہے جو مجھے یہاں سے مکے سے نکلنے کے لیے آمادہ کر رہی ہے اور نکل مکے سے جانے کو مجبور کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، پشت انور پر اوجڑی رکھی جا رہی ہے، سرکار شکایت نہیں کرتے، چہیتی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، سرکار شکوہ نہیں کرتے، اللہ اکبر، چہیتے چچا کا انتقال ہو جاتا ہے، شکایت نہیں کرتے، اللہ اکبر، اتنی ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود آقا کی زبان پر کوئی شکوہ نہ کوئی حدیث میں بتا سکتا ہے نہ کوئی اور کتاب میں بتا سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کیا ہو۔ بیٹیوں کو طلاق دی گئی، شکوہ نہیں کیا، اللہ اکبر، بیٹے انتقال کر گئے، شکوہ نہیں کیا، لیکن ہاں شکوہ کیا تو ایک ہی چیز کا شکوہ کیا، ایک ہی چیز کا شکوہ، بظاہر یہ شکوہ اس قوم سے متعلق تھا جو قوم قرآن کو نہیں مان رہی تھی، لیکن اگر آج عمومی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ماننے والوں کی زندگی بھی ایسی ہی بن چکی ہے۔ کیا شکوہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اے اللہ، یہ میری قوم کو کیا ہو گیا کہ اس نے قرآن کو چھوڑنے والا بنا دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس قرآن کو مسلمانوں نے اس طریقے سے فراموش کر دیا ہے اور اس طریقے سے چھوڑ دیا ہے کہ شاید 11 مہینے کے بعد ماہ رمضان ہی کے اندر اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ پورے 11 مہینہ قرآن کہاں پڑھا ہوا ہے خیال تک نہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کو یا تو ثواب کمانے کے لیے یا ثواب پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نتیجتاً اللہ عز و جل کی رحمت جس طریقے سے ہم پر نچھاور ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت نازل کب ہوگی؟ اللہ کی رحمت کے حق